خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آمین۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے یہ قیمتی موقع بخشا تاکہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے ساتھ میں تمام ریما ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے آج کے لیے تلاوت پاک کلام نیا عہد نامہ مرکس کی انجیل، اس کا باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 17 سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے: خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے پاس پاک کلام میں سے مضمون ہے ابدی زندگی، اٹرنل لائف کے لیے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک مالدار شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے یہ کویسچن کیا ہے، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اٹرنل لائف کے لیے تین طرح کی زندگی کو پہلے ہم پاک کلام کی روشنی میں سیکھیں گے۔ پہلی، جسمانی زندگی، فزیکل لائف، یہ ماں باپ سے ملتی ہے۔ عام سادہ زندگی بسر کرنا، پیدا ہوئے، زندگی کے ایام گزارے اور جس طرح ہم نے چاہا ویسے ہی زندگی بسر کی۔ اور بہت سارے لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کام کرنا، پیسہ کمانا اور جسمانی طور پر زندگی بسر کرنا، یہ فزیکل لائف ہے۔ اور پوری دنیا کے تمام انسان عام طور پر جسمانی زندگی ہی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر روحانی زندگی، اسپرچول لائف، یہ زندگی یسوع مسیح سے حاصل ہوتی ہے۔ جب توبہ کرتے ہیں، نئی پیدائش پاتے ہیں، روح القدس حاصل کرتے ہیں، پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمیں روحانی زندگی، اسپرچول لائف ملتی ہے۔ اگر روحانی زندگی نہیں گزارتے تو یہ خطرناک حالت ہے۔ عام مسیحیوں کے لیے، تمام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص خادموں کے لیے اسپرچول لائف کا ہونا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسیحت میں ہیں لیکن مسیح میں نہیں ہیں، اور وہ طبعی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں پر روحانی زندگی بسر کرنے سے قاصر ہیں۔
اور اسی طرح بہت سارے خادم بھی ایسے ہیں جنہیں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے اور وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا گناہ کا شکار ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا اور دنیا کے ہم شکل بنے ہوئے ہیں، اور موجودہ فیشن نے بھی اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ روحانی زندگی دراصل یسوع مسیح کی پیروی کرنے میں ہے، روح کی ہدایت سے چلیں تاکہ اسپرچول لائف بسر کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ابدی زندگی، ابینڈنٹ لائف، جسے ہم اٹرنل لائف کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ زندگی آئندہ جہان میں ملے گی۔ زمین پر ہم طبعی زندگی اور روحانی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ابدی زندگی اس جہان فانی سے جانے کے بعد ہمیں ملے گی۔ یہ موت کے بعد ابدی زندگی، اس زمین پر روحانی زندگی بسر کرنے کے بعد جو اجر ملے گا وہ اٹرنل لائف ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں، اور ارشاد خداوندی یہی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ پہلا تیموتھیوس اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 12 میں یوں لکھا ہے، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہاں پر اپنے پیارے شاگرد تیموتھیوس کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ آج تمام ایمانداروں کے لیے، مقدسین کے لیے اور تمام کلیسیاؤں کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں تاکہ آئندہ کو ہم سزا سے بچ کر ابدی زندگی پائیں، مسیح میں آرام پائیں، اور ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں۔ عام طور پر دنیاوی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ابدی زندگی پر قبضہ کرنے کی بجائے اس کے برعکس انسان پلاٹ پر قبضہ کرتا ہے، گھر پر قبضہ کرتا ہے، جائیداد پر قبضہ کرتا ہے اور بہت ساری دنیاوی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں، لیکن انجیل فرماتی ہے ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں یہ ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ یہاں پر ہم نے زندگی کے لیے خدا کے پاس آنا ہے، جو خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ ایک مالدار شخص خدا کے پاس آیا اور وہ دوڑ کر آیا اور وہ گھٹنے ٹیک کر خداوند یسوع سے پوچھتا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آج یہ کویسچن ہے، کیا بطور مسیحی میں اس بات کے لیے خواہش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ میری بے شمار خواہشات ہیں۔ انجیل یہ بیان کرتی ہے ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں، اور یسوع مسیح نے اس مالدار شخص کو یہ جواب دیا کہ وہ حکموں پر عمل کرے، اور اس نے یہ کہا کہ میں بچپن سے ان پر عمل کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ ایک مالدار آدمی، دولت مند جو اپنی جائیداد اور دولت پر فخر کرنے والا یا انحصار کرنے والا، اور خواہش یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور اس کے لیے جواب یہ ملا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے اور اس کے عوض میں تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور وہ مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا، اور خدا اور انسان کے درمیان میں دولت آ گئی۔ اور یسوع مسیح یہاں پر جو شریعت کی بات اور احکام اس کے سامنے رکھے تاکہ وہ اپنے فرائض کو
پورا کرنا جانے۔ اس کے لیے پہلی بات وہ یہ ہے کہ کیا تو شریعت پر عمل کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتا ہے، اور غریب اور یتیم اور بے سہارا کی فکر کرتا ہے، اور تو خدا کے کلام کے مطابق اپنے پڑوسی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اس کا جواب ہے نہیں۔ پیارے عزیزو، اگر ہم جماعت میں بیٹھے ہوئے مسیحیوں سے یہ پوچھیں کہ ابدی زندگی کتنے لوگ چاہتے ہیں، سب لوگ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب یہ ہے کہ کیا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ گے؟ ہمیں ابدی زندگی کے لیے یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ اور بات، مقدس پطرس رسول خداوند سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ چھوڑا، اور یسوع مسیح نے یہ جواب دیا کہ جس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا، اس دنیا میں 100 گنا اور آئندہ عالم میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ اور انجیل یہ بیان کرتی ہے، پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ ایک بات ہمیں یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، امیر ہونا غلط نہیں، لیکن دولت مند ہو کر دولت پر انحصار کرنا یہ غلط ہے۔ اور ہم جس بھی حال میں ہوں، ہمارا فخر، ہمارا توکل خداوند کی پاک ذات پر ہونا چاہیے۔ سو پیارے عزیزو، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس شخص نے جب 2 چیزیں اس کے سامنے رکھی گئی ہیں، ایک طرف دولت اور ایک طرف ہمیشہ کی زندگی، چوائس آپ کی ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس پر پیار آیا، اور اس نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ خداوند ہم سب سے پیار کرتا ہے، خداوند ہم سب کی فکر کرتا ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ سو ہم دنیا کی خواہشوں اور مادی چیزوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیروکار ہو جائیں۔ اور یہاں پر پھر یہ ہے کہ پطرس نے اس سے کہا، دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ سو ہم خدا کے پاک کلام میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا باب نمبر 17 اور اس کی 2 اور 3 آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہم مزید ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا
खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम बयान करता है कि तूने यानी खुदा बाप ने उसे यीशु मसीह को हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को हमेशा की जिंदगी दे। हमें जिस्मानी जिंदगी, फिजिकल लाइफ अपने माँ बाप से मिली है। रूहानी जिंदगी बसर करने के लिए खुदा का कलाम, अकीदा हमारी हदायत और रहनुमाई करता है। और अबदी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह से हासिल होती है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो यानी खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी क्या है? तीसरी आयत में यह है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज बहुत सारे लोग खुदा की पाक जात के मामले में भटके हुए हैं और दीगर खुदाओं को मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं और दूसरी जगहों पर जिंदा खुदा को छोड़कर और मबूदों की पैरवी करते हैं। और हक की बात यह है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक को और यीशु मसीह को जिसे खुदा बाप ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा जाने, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। हमेशा की जिंदगी, ये आयत हमें यीशु की हमेशा की जिंदगी की नेमत की तारीफ बताती है। ये लाफानी होने से कहीं बढ़कर है। हमेशा की जिंदगी का मतलब खुदा को जानना है, जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। और अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम कभी भी अबदी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। खुदा उन लोगों के साथ हमेशा सुकूनत करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता जिन्होंने इस जिंदगी में उसे जानने के लिए कोई वक्त सरफ नहीं किया। खुदा उनमें दिलचस्पी लेता है जो खुदा को वक्त देते हैं, खुदा की तरफ रजू करते हैं। मसीह पर ईमान रखने और उसके साथ वफादार रहने के वसीले से हम जिंदगी में आसूदगी हासिल करते हैं और जो मकसद खुदा हमारे लिए चाहता है उसे पूरा करते हैं। जरा देखिए कि नया अहदनामा किस तरह हमेशा की जिंदगी को बयान करता है। नंबर 1, ये एक मौजूद हकीकत है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और इसका बाब नंबर 5 और इसकी आयत नंबर 24 में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। प्यारे अजीजों, बहनों और भाइयों, हमेशा की जिंदगी के लिए ये एक मौजूद हकीकत है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो कोई खुदा के कलाम को सुनता, खुदा के खादम को मानता और खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, हमेशा की जिंदगी का वारिस है। और फिर ये है, उस पर सजा का हुक्म नहीं और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और ये हमें यीशु मसीह के वसीले से हासिल होती है। इसी तरह खुदावंद के मुकद्दस कलाम में मजीद हदायत और रहनुमाई के लिए यूहन्ना की इंजील इसका बाब नंबर 10 और इसकी आयत नंबर 27 और 28 में यूं लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक
ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ पर इंजील मुकद्दस में यह है कि हमेशा की जिंदगी उनकी है जो यीशु की भेड़ें हैं, यीशु के पैरोकार हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। और फिर ये लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगे। यीशु की पैरवी करेंगे, हलाकत से बच जाएंगे। यीशु की पैरवी करेंगे, मौत से बच जाएंगे। यीशु की पैरवी करेंगे, गुमराह होने से बच जाएंगे और हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह बख्शता है। और यीशु मसीह ने फरमाया, कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन ना लेगा। अजीजों, हम अबदी जिंदगी के लिए यीशु की पैरवी करें, यीशु के पीछे चलें। हमेशा की जिंदगी वो चीज है जिसे मसीह के पैरोकार बतौर एक नेमत हासिल करते हैं। इसके लिए कलाम मुकद्दस में से रोमियों के नाम खत और इसका बाब नंबर 6 और इसकी आयत नंबर 23 में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम, गुनाह की मजदूरी मौत है, खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अबदी जिंदगी के लिए यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है और ये ईमानदारों के लिए नेमत है। प्यारे अजीजों, बहनों और भाइयों, आइए हम खुदावंद की पैरवी करें ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मसीही इसे उसी लम्हे हासिल कर लेते हैं जब वो उससे गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करते हैं और अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द करते हैं। फिर भी हम हमेशा जिंदगी की बुनियाद महज माजी में मसीह को कबूल करने के फैसले पर खड़ी नहीं करते। इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा तौबा कर ली और उसके बाद अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से गुजारें, तो ये दुरुस्त नहीं है। जब हमने यीशु को कबूल किया, उसने हमें अपना फर्जंद बनाया और बतौर फर्जंद हमने मरते दम तक खुदा के कलाम की पैरवी करनी है ताकि हम मसीह के साथ जुड़े रहें, ताकि आइंदा को हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम मसीह के तल्लुक में बढ़ते हैं, हम इस फैसले की बदौलत नई जिंदगी की बरकत हासिल करना शुरू कर देते हैं। अभी से हमेशा की जिंदगी का तजुर्बा करने के लिए मसीह के साथ सरगर्म और तरक्की करता हुआ ईमान और उसके साथ गहरे ताल्लुक की ज़रूरत होती है। हमें हर रोज़ खुदावंद के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है ताकि अपनी निजात को खो ना दें, क्योंकि उसके साथ ताल्लुक के बगैर हमेशा की ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा की बख्शिश खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। हम खुदा के कलाम में से आज ये सीखते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए, अबेंडेंट लाइफ के लिए हमें यीशु को कबूल करने की ज़रूरत है। हमारा कोई भी ईमान हो, हम किसी भी फ़िरके से हों, ज़िंदगी के लिए एक ही रास्ता है और वो खुदावंद यीशु मसीह कुल दुनिया का निजात दहिंदा है। हम उसके वसीले से अबदी ज़िंदगी हासिल करते हैं। ये मुस्तकबिल की एक उम्मीद है। हमेशा की ज़िंदगी खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए सुकूनत करने का एक पुरजलाली मौका है। हमेशा की ज़िंदगी के उस पहलू में दाखिल इस ज़िंदगी में जिस्मानी मौत से गुजर कर भी हो सकता है।
یا تب بھی ہو سکتا ہے جب مسیح اپنے وفادار پیروکاروں کو لینے کے لیے واپس آئے گا۔ ایک بات، ہم جان دینے تک وفادار رہیں، زندگی پائیں گے، اور دوسری بات، اگر ہم حیات ہیں، جب یسوع آئے گا ہم بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ابدی زندگی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں یہی ہے کہ ہمیں یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی خواہشات، مادی چیزیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال کر یسوع کے پاس آئیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔